وسلم علی رسول الکریم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس عقائد کا آج یہ 8واں سلسلہ ہے۔ انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم السلام کے بارے میں اسلامی عقائد اور نظریات کیا ہیں، میں اختصار کے ساتھ انہیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ معجزات کے بارے میں کل میں نے چند اہم باتیں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضور علیہ السلام کی نورانیت اور بشریت کے حوالے سے ایک طویل زمانے سے جنگ جاری ہے۔ اہل سنت والجماعت اور بد مذہبوں کے درمیان۔ اس لیے حضور نور ہیں یا بشر ہیں یا کیا ہیں، اس بارے میں چند بنیادی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، بغور سماعت فرمائیے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام بشر ہیں اور نور بھی ہیں۔ ہم ان کی بشر ہونے کا قول کرتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، چونکہ خود قرآن کریم نے آقا کریم علیہ السلام کے بشر ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بد مذہب الزام لگاتے ہیں کہ سنی مسلمان حضور کو بشر ہی نہیں مانتے ہیں۔ ہم بشر مانتے ہیں، البتہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور بے مثال بشر ہیں، ایسے بشر کی ویسا کوئی بشر نہیں۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، مگر بشر کے رٹ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ عقیدہ بیان کرنے کے لیے بشر کہنا جائز ہے، مگر حضور کی حیثیت گھٹانے کے لیے بشر کے رٹ لگانا یہ جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ حضور نور ہیں یا نہیں، تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو نور کہنا جائز ہے، درست ہے، قرآن و حدیث کے تعلیمات کے مطابق ہے، اور حضور یقیناً نور ہیں۔ دیکھو نور کی کئی قسمیں ہیں۔ نور ایک ہے نور عقلی، اور ایک ہے نور شرعی، اور ایک ہے نور حسی۔ نور عقلی اسے کہتے ہیں جو عقل کو روشن کرے، جس چیز کے ذریعے بھی انسانی عقل روشن ہو، گندگی کا خاتمہ ہو، دل روشن ہو جائے، دل منور ہو جائے، اسے نور کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن کریم بھی نور ہے، چونکہ قرآن کریم پڑھنے سے دماغ روشن ہوتا ہے، عقل روشن ہوتی ہے، دماغ سے وسوسوں کا خاتمہ ہوتا ہے، گندگی دور ہوتی ہے، غلاظت کا خاتمہ ہوتا ہے، انسان کو خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے احادیث کریمہ بھی نور ہیں، چونکہ احادیث کریمہ کو پڑھنے سے سمجھنے سے بھی نورانیت بڑھتی ہے، عقل روشن ہوتی ہے۔ تو یہ ہے نور عقلی، جس کے ذریعے سے عقل روشن ہو۔ اور یہ تو بتانے کی بات نہیں کہ عقل آقا کریم علیہ السلام کے ذکر سے عقل منور ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ حضور کی محبت ہوگی اور حضور کا ذکر جتنا زیادہ ہوگا، عقل اتنی ہی زیادہ روشن ہوگی، دماغ اتنا ہی زیادہ تابناک ہوگا۔ تو حضور نور عقلی ہیں۔ ایک قسم نور شرعی، یعنی شریعت نے جسے نور کہا ہو، اس لحاظ سے بھی آقا کریم علیہ السلام نور ہیں، کیونکہ شریعت نے یعنی قرآن اور حدیث نے خود آقا کریم علیہ السلام کو نور کہا ہے۔ قرآن کریم کے ایک مشہور آیت کریمہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک عظیم الشان نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ کتاب مبین، روشن کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، سبھی مانتے ہیں۔ البتہ اس سے پہلے جو لفظ نور آیا ہے، اس نور سے مراد کیا ہے؟
تو درجنوں نہیں درجنوں سے زیادہ سینکڑوں مفسرین، محدثین، فقہا سب نے یہی بیان کیا کہ یہاں پر آیت کریمہ میں نور سے مراد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی ہے۔ ان مفسرین نے بھی یہاں نور سے مراد حضور کی ذات گرامی مراد لی ہے جن کو بدمذہب مانتے ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نور ہیں، اور آپ کو نور کہنا یہ قرآن مقدس کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود کو نور کہا ہے۔ حدیث نوری یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے جو مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود تھی، جسے جب وہابیوں نے چھپوایا بیروت سے پہلی بار تو یہ حدیث نوری نکال دی، مگر پھر علماء نے تلاش کیا، چھان بین کی، تو ایسے نسخے مل گئے جس میں حدیث نوری موجود تھی۔ ایک کتاب ہے الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنف، یہ امام عبد الرزاق کی کتاب ہے جو امام بخاری کے دادا استاذ ہیں، اور اس کا ترجمہ میں نے حقیقت محمدی کے نام سے کیا ہے، اور یہ چھپ چکی ہے کتاب۔ محبوب سبحانی کے بچوں نے، اسٹوڈنٹ نے اس کو چھپوایا ہے، نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ اور UAE کے بہت بڑے محدث ہیں علامہ شیخ عیسیٰ مانع حمیری، انہوں نے باقاعدہ اس کی تحقیق کی ہے، اور اس پر ایک بہت زبردست حاشیہ عربی بھی لکھا ہے، تو میں نے اس کا بھی ترجمہ کیا ہے۔ اور ایک کتاب ان کی اور بھی ہے، نور البدایات و ختم النہایات، حضور کی نورانیت پر عربی میں تقریباً 200 صفحے کی کتاب، اس کا ترجمہ بھی میں نے کیا، مگر وہ چھپی نہیں ابھی۔ بہرحال تو اس میں حدیث نوری باقاعدہ موجود ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، حضور ہمیں آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ہوا نور نبیک یا جابر قد خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، اے جابر، اللہ رب العزت نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی یعنی مجھ محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں خود حضور نے خود کو نور کہا ہے، اپنی ذات گرامی کو نور کہا ہے، تو میں نے کہا نور شرعی وہ ہے جس کو شریعت نے، قرآن و حدیث نے نور کہا ہو۔ اب یہاں پر قرآن نے بھی حضور کو نور کہا اور حدیث پاک نے بھی حضور کو نور کہا ہے، تو اب کس کی مجال کی انکار کر سکے کہ حضور نور نہیں ہے؟ جس کو شریعت سے بغاوت کرنی ہو اور شریعت کی مخالفت کرنی ہو وہ انکار کرتا پھرے۔ تو یہ دو قسمیں ہیں، اس میں تو اختلاف کم ہے۔ اب آتے ہیں تیسری قسم، نور حسی کی جانب۔ نور حسی وہ نور جو ہمیں نظر آتا ہو، ہمیں محسوس ہوتا ہو، جیسے یہ دیکھیں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، مسجد چمک رہی ہے، روشن ہے، اجالا ہے، یہ اجالے کو بھی نور کہا جاتا ہے، اس کو نور حسی، جو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکیں۔ تو کیا اس طرح کا نور اللہ نے حضور کو عطا فرمایا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اس طرح کا نور بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا، مگر اس کا ظہور کبھی کبھی ہوتا تھا، یعنی ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا تھا کہ حضور اندھیرے میں آئے اور اجالا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حدیثیں موجود ہیں کہ اندھیرے میں چراغ جلانے کی حاجت پیش آتی تھی، حضور موجود ہیں مگر اجالا نہیں ہوتا تھا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نورانیت کا غلبہ ہوتا تھا اور اندھیرے اجالے میں تبدیل ہو جاتے تھے، اندھیرا ختم ہو جاتا تھا، اس پر باقاعدہ روایتیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث پاک مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤی کالنور من بین ثنایاہ، یہ گھر کے آدمی اہل بیت اطہار میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس چچیرے بھائی ہیں جو بچپن سے حضور کی بارگاہ میں رہے، صبح و شام حضور کے دیکھی، یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آگے کے دانتوں میں کچھ کشادگی تھی، کچھ خلا تھی، اور حضور کی شان یہ تھی کہ جب حضور مسکراتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ ہے نور حسی، دکھنے والا نور، نظر آنے والا نور۔ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جسے امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر روایت کیا ہے، یہ کتاب بھی سبحانی کے اندر موجود ہے، نیٹ کے اوپر بھی اس کے ترجمے موجود ہیں، عربی میں بھی ڈاؤن لوڈ کی گئی ہے، آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ اور امام سیوطی، میں نے کل عرض کیا کہ یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جو 9ویں و 10ویں ہجری کے بہت بڑے امام ہیں اور اپنے وقت کے مجدد ہیں، اور جنہوں نے بیداری میں
70 مرتبہ سے زیادہ حضور کا دیدار کیا ہے، اس طرح کی شان ان کی ہے۔ تو انہوں نے اس حدیث پاک کو بھی نقل کیا، دیگر کتابوں کے حوالے سے انہوں نے ریفرنس پیش کیا اس کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کنت اخیت فی السحر فسقطت من الابرہ فطلبتها فلم اقدر علیها حتی جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت لی الابرہ بشعاع وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سحری کے وقت، صبح کے وقت اجالے میں جو ہلکا سا اجالا ہوتا ہے، سحری کے وقت میں کپڑا سی رہی تھی ہلکے سے اجالے میں، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میں تلاش کرنے لگی، سوئی نہیں ملی، چونکہ اجالا بہت ہی معمولی ہوتا ہے اس وقت۔ ابھی آپ لوگ سحری کھاتے ہیں، کتنا معمولی اجالا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں روشنی کا تو ایسا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، روشنی کی ایجاد ہی نہیں تھی، بعد میں ایجاد ہوئی۔ تلاش کیا، گھر میں اندھیرا بھی تھا، سوئی نہیں ملی۔ کہتی ہیں اتنے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے سے نور کی ایسی کرنیں نکلیں کہ وہ گم شدہ سوئی مجھے واپس مل گئی۔ اب یہ حضور کی حسی نورانیت ہے جسے خود حضرت عائشہ صدیقہ نے باقاعدہ مشاہدہ فرمایا، تو حیرت زدہ ہو گیا کہ حضور تو روزانہ آتے ہیں، مگر ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ اتنا نور چہرے سے برسا ہو کہ گھر میں اجالا ہو گیا ہو۔ تو کبھی کبھی اس کا ظہور بھی ہوتا تھا۔ تو یہ حضور کی بارگاہ میں آئیں، سوئی جب ان کو مل گئی اور حضور کے چہرے کی روشنی سے، اور پورا واقعہ حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ تشریف لائے تو آپ کے چہرے سے نور نکلا، یہ سوئی جو گم ہو گئی تھی مل گئی۔ تو حضور مسکرائے اور کہا یا حمیرہ، اے حمیرہ۔ حضور حضرت عائشہ کو محبت میں حمیرہ کہتے تھے، سرخ اور خوبصورت عورت کو حمیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرمائے الویل ثم الویل ثم الویل لمن حرم النظر الیہ، اے عائشہ ہاں اللہ نے مجھے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ کبھی کبھی میرے چہرے سے نور نکلتا ہے، اور اے عائشہ وہ شخص یقیناً محروم ہے، نام یہ سمجھ لیجئے کہ ویل کا معنی تباہی بربادی ہوتا ہے، مگر اس کا ترجمہ یوں کر لیجئے کہ وہ یقیناً محروم ہے جو شخص مجھے دیکھنے کی قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، پھر بھی وہ مجھ کو نہ دیکھ سکے، مجھ کو دیکھنے سے محروم رہے۔ تو یہ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ کی تائید کی۔ تو حضور بشر ہیں، یہ ہمارا عقیدہ، جو حضور کو بشر سرے سے مانے ہی نہ، یہ کہے کہ حضور جنات ہیں یا فرشتہ ہیں، انسان نہیں، تو کافر ہے، وہ دار اسلام سے باہر ہے۔ بشر ہونا اسلامی عقیدہ ہے، مگر بشر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابھی دلیلیں پیش کر دی ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ کوئی بشر بھی ہو، نور بھی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم اس پر قرآن کریم کے آیت کریمہ سورہ مریم کی پیش کر دیں گے، جس میں حضرت جبریل امین کا ذکر ہے، جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے انسانی شکل میں۔ جبریل تو فرشتے ہیں، سب ان کو نور مانتے ہیں، نوری مخلوق ہیں، وہ فرشتوں کے سردار ہیں، مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ جب جبریل امین حضرت مریم کے پاس آئے تو انسانی شکل میں آئے، پیکر بشری میں آئے، بلکہ وحی الہی لے کر جب آتے تھے حضور کی بارگاہ میں تو دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، وہ صحابی ہیں، ایک مطلب دیہاتی کی شکل میں آئے، بالکل انسانی خوبصورت انسان کی شکل میں، سفید بہترین سفید کپڑا اور سیاہ کالے بال۔ اور اس حدیث پاک کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، مشکات کے اندر، تقریباً سبھی کتابوں کے اندر موجود ہے، جس میں اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور احسان کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا۔ تو جبریل امین کا حضور کی بارگاہ میں کئی بار انسانی شکل میں آنا، اور پھر جبریل امین کا حضرت مریم کی بارگاہ میں انسانی شکل میں آنا، یہ اس بات کی روشن نشانی ہے کہ بشر ہونے میں، نور ہونے میں کوئی تضاد نہیں، ٹکراؤ نہیں ہے۔ حضور نور ہیں حقیقت کے اعتبار سے، اور دنیا میں اب پیکری بشری میں تشریف لائے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔